لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کی موت کے بعد ان کی قبر آج کہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کی موت ان کی بیوی یعنی حلیمہ سلطان سے پہلے ہوئی تھی یا پھر بعد میں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جب سے ارطغرل غازی سیریل آیا ہے تب ہی سے ہر مسلمان سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کافی کچھ جاننے لگا ہے، اور بالخصوص ارطغرل غازی کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی معلومات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو بھی بندہ کچھ نہیں جانتا ہے وہ ہمیشہ جاننے کے لیے بڑا ہی بے چین اور شوقین رہتا ہے۔ لہذا انہی تمام چیزوں میں سے ایک اہم جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آخر ارطغرل غازی کی موت کیسے ہوئی۔ دوستو، ارطغرل غازی کی موت کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یعنی جنگ کرتا ہے، اس کے صرف دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شہید ہو سکتا ہے یا پھر غازی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے اپنی جان گنوا دیتا ہے اور کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے اسے ہم شہید کہتے ہیں، اور جو شخص جنگ کرتے کرتے اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا ہے یعنی اس کا قتل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فتح حاصل کرتا ہے اور جیت جاتا ہے اسے ہم غازی کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ارطغرل کے نام کے آگے غازی لگایا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ ارطغرل غازی یعنی کسی بھی جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ غازی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے اور ان کا قتل کسی نے نہیں کیا تھا تو پھر ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ دوستو، جب آپ تاریخی کتابوں میں اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اتہاس سے یہ معلوم چلے گا کہ 1279 میں جب ارطغرل غازی کافی بوڑھے اور کافی کمزور ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ساری ذمہ داری اور قبیلے کا سارا نظام اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اور ہوشیار بیٹے عثمان غازی کو دے دیا تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی کی وفات سے پہلے ہی ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا خلیفہ یعنی سردار بنا دیا تھا، اور پھر عثمان غازی کے سردار بننے کے صرف اور صرف 2 سال کے بعد ارطغرل غازی کی 1281 میں وفات ہو گئی تھی۔ ارطغرل غازی کی وفات ایک عام وفات تھی، یعنی ان کی موت ایک عام بیماری کے ذریعے سے ہوئی تھی جس طرح بوڑھے لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں تاریخ میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ انہیں شہید کیا گیا یا انہیں کسی طرح سے قتل کیا گیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبی یعنی دراز عمر عطا ہوئی تھی، اور کافی لمبی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے ایک عام اور معمولی وفات پائی تھی۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ان کی وفات ویسے ہی ہوئی تھی جیسا کہ عام طور پر ایک عمر دراز شخص کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب بات کرتے ہیں کہ آخر ان کی قبر کہاں پر ہے۔ ان کی قبر آج ترکی میں سوغوت شہر میں موجود ہے، اور انہی کے بازو میں ان کی بیوی یعنی حلیمہ خاتون کی بھی قبر موجود ہے۔ اور آپ کی نالج کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کی بیوی یعنی حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی کی وفات کے تقریباً 1 سال کے بعد ہوئی تھی، لیکن ارطغرل غازی کے سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ سلطان کی وفات پہلے ہو جاتی ہے اور ارطغرل غازی کی وفات بعد میں ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ سچائی یہی ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات پہلے ہوئی تھی اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان کی وفات تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔